أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی اما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ یہ تذکرہ ہوا تھا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دو زندگیاں ہیں، ایک نبوت سے پہلے والی زندگی اور دوسری نبوت کے بعد والی زندگی. اور یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ دونوں زندگیوں کا تذکرہ کار ثواب ہے، اجر کا باعث ہے. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے گزشتہ بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نبوت سے پہلے والی زندگی ہے اس کا تعلق عمل سے نہیں ہے. جب عمل سے اس کا تعلق نہیں ہے تو پھر اس کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اسلام کا مزاج یہ ہے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق عمل سے نہیں ہے اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. مثال، جب جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں جب سوال کیا گیا کہ روح کیا چیز ہے، تو جواباً صرف اتنا کہا گیا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح کیا ہے؟ صرف ایک حکم الہی ہے. کیونکہ روح کے جاننے سے، روح کے معلومات حاصل کرنے سے شرعی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی عمل کا راستہ اس سے نہیں کھلتا، اس لیے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا گیا. اور شریعت کا مزاج یہی ہے، جس چیز کا تعلق عمل سے نہیں ہے اس کا تذکرہ بالکل نہیں ہوتا. لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قبل از نبوت جو حالات ہے اس کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس کا عمل سے تو تعلق نہیں ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ بے انتہا ضروری ہے سمجھے اور پھر غور و فکر کرے. وہ کیا؟ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی، آپ کی امانت داری، آپ کے اخلاق، آپ کی اللہ سے محبت، یہ سب چیزیں نبوت ملنے سے پہلے اس لیے ظاہر ہوئی تاکہ جب ایک آدمی نبوت کا اظہار کرے تو وہ اس لائق بھی رہے کہ یہ واقعی لائق ہے، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہو سکتا ہے. ایک آدمی نیا اٹھا اور اٹھ کر کچھ باتیں کہنے لگے جس کا کوئی پس منظر نہیں، کیسے یقین کر لیں گے؟ اس سے یہ بات سمجھے کہ آج بھی اگر ہم کسی کو مانتے ہیں، کسی کو سنتے ہیں، کسی کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کہاں پڑھا ہے، وہ کس بڑے عالم یا بڑے کسی اللہ کے ولی سے کیا اس کا تعلق ہے، یا وہ بیٹھے ایک بند کمرے میں ویڈیو بنا کر ہانکتا ہے، کیا معاملہ ہے. اس زندگی کا تذکرہ صرف اس لیے کیا گیا تاکہ آپ کی ذات متعارف ہو لوگوں کے سامنے کہ ایسا پاکیزہ شخص، ایسا بلند اخلاق شخص نبوت کا حقدار ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو دنیا نے محمد ابن عبداللہ کے نام سے جانا، اور جب نبوت مل گئی تو محمد الرسول اللہ کے نام سے جانا.
ہم دونوں چیزوں کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ دونوں چیزیں ثواب ہے، دونوں چیزوں میں اجر ہے۔ نبوت سے پہلی زندگی کے تذکرے میں بھی اجر ہے، بعد والی زندگی۔ سب سے پہلے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں کچھ بات کہنے سے پہلے، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنے سے پہلے ایک چیز یہ سمجھے کہ ایک ہے حسن، جس کو خوبصورتی کہتے ہیں، ایک ہے جمال، دونوں میں فرق ہے۔ حسن صرف گورے پن کو کہتے ہیں، لیکن جمال اس شخص کے ہر عضو کی خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ بعض آدمی بظاہر گورا ہوتا ہے لیکن آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، بظاہر ہمارے معاشرے کے اندر بڑی آنکھ کو خوبصورت مانا جاتا، باریک ہونٹ کو خوبصورتی سے تعبیر کیا جاتا، گورا تو ہے لیکن آنکھ چھوٹی چھوٹی، ہونٹ بڑے بڑے ہیں، تو پھر یہ جمال نہیں ہوا۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حسن نہیں تھا بلکہ جمال تھا۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم بارہا تذکرہ سنتے ہیں، ان کے بھائیوں کا کنویں میں ڈالنا، خریدنا، بہت سارے واقعات سنتے ہیں، ان کے حسن کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی کہتی ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا حسن ساری دنیا میں بانٹا، لیکن اس حسن سے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مستثنیٰ ہیں، الگ ہے، یہ آدھے حسن میں نہیں آئے، بلکہ جو پوری دنیا کو جو حسن دیا گیا ان تمام حسن کا خلاصہ اور اس کا مجموعہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، عورتیں، تو وہ اپنی انگلی کاٹی صرف، لیکن جب جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو گردنیں کٹوا لی۔ اور پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی چیز میں کوئی مبالغہ نہیں کرتے تھے، کوئی بڑھ چڑھ کر نہیں کہتے ہیں، بلکہ جو جتنا جو جیسا ہے صرف اتنا ہی تذکرہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سرخ دھاری والی یمنی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ رہا تھا، ایک نظر آپ پہ ڈالتا تھا اور ایک نظر چاند پہ ڈالتا تھا، 14ویں کا چاند تھا، تو میں یہ غور کرتا تھا کہ چاند میں خوبصورتی ہے یا آپ میں خوبصورتی ہے۔ آخر میں خلاصہ میں اس پر پہنچا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبصورتی کے سامنے چاند کی خوبصورتی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اللہ نے آپ کی زندگی میں وہ بلند اخلاق پیدا کیے تھے تاکہ آپ کے بعد آپ کے ہونے والے وارث جو اپنے آپ کو ظاہر کرے ان کے اندر بھی وہ اخلاق آپ پہلے دیکھے۔ اس پچھلی زندگی کا تذکرہ اس لیے کیا گیا تاکہ آگے آنے والے لوگوں میں اگر آپ کسی سے دین کی بات سنتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ کون ہے، کہاں پڑھا ہے، کیا پڑھا ہوا ہے، اس کا کس سے تعلق ہے، یا یہ بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بے سوچے سمجھے قرآنی علوم یا احادیث کے علوم سے ناواقفیت ہونے کے باوجود قرآن و حدیث کی تشریح کرنے بیٹھ گیا اور نئی نئی باتیں کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ مولوی بھی نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی انجینئر ہے، وہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے، ہم مان رہے ہیں۔ پھر اس تذکرے کا جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قبل از نبوت کے تذکرہ کا پھر کیا فائدہ ہوا؟ یہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ آپ کی ذات متعارف ہو سب سے پہلے امت کے اندر کہ آپ ایسے تھے، آپ کبھی خیانت نہیں کرتے تھے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ یہ سب سنتے ہیں ہم، تذکرے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے، اگر ایمان ذری برابر بھی کمی آئے گی تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔
آپ سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ ہمارے ایمان ہونے کے باوجود بھی واقعات کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ صرف اس لیے کہ آپ کی ذات مبارک متعارف ہو۔ میں جس پہلو کی طرف لے جانا چاہتا ہوں آپ اس طرف آئیے۔ میں صاف انداز میں کہتا ہوں، ایک آدمی کوئی غامدی ہے، کوئی علی مرزا ہے، کوئی ذاکر نائک ہے، کوئی کچھ ہے، نئے نئے ہر آئے دن فتنے اٹھتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں وہ کہاں پڑھا ہے؟ اس کا حدیث کی سند کہاں جاتی ہے؟ جانتے ہیں؟ کیوں سنتے ہیں؟ ایک آدمی جس کا پس منظر آپ نہیں جانتے، وہ کس عالم سے جو ہے نا حدیث سیکھا ہے، وہ کس عالم سے قرآن پڑھا ہے، وہ کس عالم سے علوم حاصل کیا ہے، شرعی علوم، فقہی علوم، وہ اٹھا کر کہہ پڑتا ہے فلاں 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 فلاں، اور ہم بیوقوف بن کے مانتے ہیں، پاگل ہی ہیں مگر مانتے ہیں۔ تو کیوں؟ پس منظر نہیں جانتے۔ جب پس منظر کا تعلق اگر نہ ہوتا تو جناب نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں ہوتا؟ سب سے پہلے ذات متعارف کرائی جاتی کہ یہ ہے، یہ ہے۔ اب ہمارے پاس بھی علماء کے اندر یہ قرآن کریم فلاں استاذ کے پاس پڑھے، ناظرہ فلاں مکتب میں پڑھے تھے، حفظ فلاں مدرسے میں کرے، عالم فلاں مدرسے میں بنے ہیں، حدیث کی سند فلاں 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 سے ان کو پہنچتی ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک نظام ہے۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں سے خالی ہو کر کہتا ہے تو ہم کیوں مانتے؟ دین اتنا گر گیا، اتنا بے اہمیت ہو گیا، اتنی ہماری قدر و قیمت اس کی گر گئی کہ ایک گمراہ شخص کہتا ہے، قرآنی علوم کہتا ہے، وہ کبھی درسگاہ میں قرآن کے نہیں بیٹھا، وہ کبھی حدیث کی درسگاہ میں نہیں بیٹھا، اور حدیث کی تشریح کر رہا بے شرم، اور ہم سن رہے ہیں۔ کیوں سنتے؟ جب آپ عدالتوں کے مسائل کسی ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کرتے، آپ امراض کے مسائل جب کسی وکیل یا انجینئر سے اس کے مشورے نہیں کرتے، تو پھر آپ قرآن اور حدیث کے مسائل حل کیوں کسی غیر عالم کے پاس کرتے؟ اتنا دین گر گیا ہماری نظروں میں، اتنا بے اہمیت ہو گیا۔ ایک دڑمنڈا فاسق اٹھا کر دین کی باتیں کرتا، ہم سن رہے ہیں، کیا اتنا دین گر گیا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی جو تعلیم اتنے گرے ہوئے شخص سے ہم سنیں گے؟ سمجھئے، میں ایک درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کا کوئی پس منظر نہیں، جس کا چہرہ، جس کا لباس کوئی بھی ایک عالم اور ایک اللہ کے ولی کی طرح نہیں ہے، اور ہم سنتے ہیں کوٹ پینٹ پہ آیا ہے، کھڑے ہو کر دین کے مسائل بتا رہا ہے، سوال کر رہے ہیں، جواب دیا جا رہا ہے، اور ہم بڑے مزے سے سن رہے ہیں اور اس کو سچ مان رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر یہ چیز باقی رہی، دین ہمارے سینوں سے تو نکل جائے گا، ایمان ہمارے سینوں سے نکل جائے گا، بظاہر مسلمان نظر آئیں گے، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملنے کا جو شوق ہمارے دل میں ہے وہ کیسے پورا ہوگا؟ عمل ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث پر ہی کرتے ہیں، کرنا بھی ہے اور اسی پر دین کا مدار ہے، لیکن چند مسائل وہ ہیں جس کے اندر ہم کو کسی کی ماننا پڑتا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ لیکن اس سے قبل یہ چیز ذہن میں رکھے، آپ اگر کسی کا پس منظر نہیں جانتے، اگر آپ کسی شخص کو نہیں جانتے تو آپ مت سنیے۔ دین اور ایمان بنانے کے لیے وقت لگے گا، بگڑنے کے لیے چند لمحے کافی ہے، 30 سیکنڈ کا اسٹیٹس کافی ہے آپ کے شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے، لیکن یہ ایمان بنانے کے لیے عرصے دراز لگ جائے گا، ایک لمبا وقت لگ جائے گا۔ اسی لیے جس کو جانتے نہیں اس کو سننا نہیں چاہیے، اور جس کو سنتے ہیں سب سے پہلے اس کا پس منظر جانیے، اس کو پہچانیے، وہ کون ہے، کس سے اس کا تعلق ہے، وہ کہاں پڑھا ہے، اس کا حدیث کا استاذ کون ہے، اس کا قرآن کا استاذ کون ہے، چھان بین کیجئے، ورنہ سنیے ہی مت۔
کیوں اپنے دین و ایمان کو بیچ رہے ہیں، اپنی ضمیر فروخت کر رہے ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھیے، اگر میں کوئی ہتھیار بناتا ہوں تو میں اپنے دشمن کو نہیں دوں گا کہ وہ میرے خلاف ہتھیار استعمال کرے، ہرگز نہیں دے سکتا ہوں میں۔ اسی طرح یہ یاد رکھیے کہ سوشل میڈیا ہمارا نہیں ہے، نہ آپ کے قبضے میں ہے، وہ دشمن کے ہاتھ میں ہے۔ جس دن بھی اسلام کا فائدہ، مسلمانوں کا فائدہ نظر آئے گا، وہ بند ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی ایک شیئر ڈالا گیا تو 28 دن کے لیے لائیو بند کر دیا گیا۔ کیوں؟ یہ ہتھیار آپ کا نہیں ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اگر مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا تو یہ چیزیں آپ کے بند ہو جائیں گے، آپ کے اکاؤنٹ بلاک ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ہوئے۔ تو اسی لیے جو بھی کر رہے ہیں سوچ سمجھ کر کریے، سوشل میڈیا کو استعمال کیجئے، کوئی برائی نہیں ہے، کرنا چاہیے، زمانے کی آنکھ سے آنکھ ملانا چاہیے، لیکن دین حاصل کرنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو دور نبوت کا طریقہ تھا۔ زانو تلمس طے کر کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر عالم سے علم حاصل کرنا چاہیے، تو آپ کو صرف علم نہیں آئے گا بلکہ علم کے ساتھ علم کا نور بھی آئے گا، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے اور ہم سب کو جناب نبی کریم علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی زندگی کا تذکرہ ہو گیا 40 سال سے پہلے کی۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ 40 سال کے بعد والی زندگی یعنی آپ کی تعلیمات کا تذکرہ ہوگا، اگر اللہ نے توفیق دی۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔